عنہ کی فیملی سے پوچھو، والد والدہ بیٹا تینوں کو مکہ کی کفار انگاروں پہ لٹاتے تھے، اتنا مارتے تھے، تینوں کو بن کر کے مار مار کے برا حال کر دیتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے کہ جان نکال لو ایمان نہیں نکال سکتے، اتنا ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ کی شان، ظلم کر کر کے عمار بن یاسر کے والد یاسر رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر دیا، پھر ان کی والدہ جو سمیہ تھی، ابو جہل ظالم نے ان پر تلوار کا وار کیا اور درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی نے ایمان کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا، حضرت عمار اکیلے رہ گئے، ان پر کافروں نے اتنا ظلم کیا کہ ایک مرتبہ مجبور ہو کر، بے بس ہو کر زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا، لیکن بڑے پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے اتنا ظلم کیا کہ میرے منہ سے کفریہ بات نکل گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرا دل تو مطمئن ہے نا، دل میں تو ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، دل میں تو میرے اطمینان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دل مطمئن ہے تو زبان سے ایسا کلمہ تم 100 دفعہ بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آیت نازل ہوئی، اِلَّا مَنْ اُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ جس کو مجبور کر دیا جائے، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے کفریہ کلمہ نکل بھی جائے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خوش ہو گئے۔ ان لوگوں سے کوئی ایمان کی قدر پوچھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایمان کی قدر پوچھے، تو ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ پورا دن گن دیکھنے والے، پورا دن ننگے جسم دیکھنے والے، ان کو اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرمائیں گے۔ جس نے مہینوں نمازیں نہ پڑھی ہوں اس کو ایمان کی حقیقت ملے گی۔ ارے ایمان کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے سجدوں میں رونا پڑتا ہے، ذکر کی ضربیں لگانی پڑتی ہیں، پھر ایمان کی حقیقت ملتی ہے۔ ہر وقت جو شہوانی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے وہ کیا مومن ہے، اور اس کو کیا ایمان کی حقیقت ملے گی؟ آج دل مردہ ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان مردہ دلوں پر محنت کریں اور اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج اپنے ایمان کی فکر کرو گے، کل نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج اپنے ایمان کی فکر نہیں کرو گے، نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایمان والوں کے ساتھ جڑو، ایمان والوں کے قریب ہو جاؤ، ایمان کی محنت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ